عشرہ مبشرہ یعنی 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جنہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ ناظرین کرام، یہ عشرہ مبشرہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں، اور ان کی زندگیوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بات کرتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست اور خلیفہ اول تھے۔ آپ کی صداقت، تقوی اور ایمان کی مضبوطی بے مثال تھی۔ آپ نے اسلام کی ابتدائی مشکلات کا بہادری سے سامنا کیا اور ہر موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ایک واقعہ جو آپ کی قربانی کی مثال ہے وہ غار ثور کا واقعہ ہے، جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور دشمنوں سے بچنے کے لیے 3 دن تک غار میں چھپے رہے۔ دوسرے حضرت عمر بن خطاب ہیں جو خلیفہ دوم تھے۔ حضرت عمر کی عدل و انصاف کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ان کے قبول اسلام سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی۔ حضرت عمر کی حکومت میں اسلامی ریاست نے بہت ترقی کی اور عدل و انصاف کے لیے معیار قائم کیے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر کے عدل و انصاف پر مبنی حکمرانی آج کے دور کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور ان کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ایک مضبوط اور منصفانہ معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے حضرت عثمان بن عفان ہیں جو خلیفہ سوم تھے۔ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے مال و دولت کو دین اسلام کی خدمت کے لیے خرچ کیا اور خوب خرچ کیا، اور قرآن مجید کے تدوین میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں اسلامی ریاست نے مزید فتوحات حاصل کیں اور مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کیں۔ چوتھے حضرت علی بن ابی طالب ہیں جو خلیفہ چہارم تھے۔ آپ کی بہادری اور علم کی بدولت آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ حضرت علی نے نہ صرف جنگوں میں بہادری دکھائی بلکہ اسلامی علوم میں بھی آپ کا ایک اہم مقام ہے۔ غزوہ خندق میں آپ کی بہادری کا واقعہ مشہور ہے جب آپ نے عمرو بن عبدو کو شکست دی۔ اسی طرح ناظرین کرام، 5ویں حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں جو اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے اور بہت سی جنگوں میں حصہ لیا۔ آپ کی بہادری اور سخاوت کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ آپ نے غزوہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور کئی زخم کھائے۔ آپ کی قربانی اور جذبہ ایمان کی بدولت آپ کو شہید زندہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح چھٹے حضرت زبیر بن عوام ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی تھے۔ آپ کی بہادری اور دلیری کی وجہ سے آپ کو حواری رسول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ہر موقع پر اسلام کی خدمت کی اور جنگوں میں نمایاں کردار ادا کیا۔ غزوہ خندق میں آپ کی بہادری کا واقعہ مشہور ہے جب آپ نے دشمنوں کے خلاف جنگ لڑی۔ اسی طرح ناظرین کرام، 7ویں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں جو مکہ کے ایک امیر تاجر تھے۔ آپ نے اپنا سارا مال و دولت اسلام کی خدمت کے لیے خرچ کیا اور غزوہ تبوک میں بہت زیادہ مالی امداد فراہم کی۔ آپ کی سخاوت اور دیانتداری کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد بھی تجارت میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں اور اپنے مال کا بڑا حصہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کیا۔ اسی طرح 8ویں حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی تھے۔ آپ کی تیر اندازی کی مہارت کی وجہ سے آپ کو فارس الاسلام کہا جاتا ہے۔ آپ نے جنگ قادسیہ میں ایرانی فوج کے خلاف اسلامی فوج کی قیادت کی اور فتح حاصل کی۔ حضرت سعد بن وقاص کی دعائیں قبول ہونے کی وجہ سے آپ کو مستجاب الدعوات بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 9ویں حضرت سعید بن زید ہیں جو حضرت عمر بن خطاب کے بہنوئی تھے۔ آپ کی ایمانداری اور دلیری کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ آپ نے غزوہ بدر اور دیگر اہم جنگوں میں حصہ لیا۔ حضرت سعید بن زید کی زندگی کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ آپ نے غزوہ بدر میں شجاعت کا مظاہرہ کیا اور اسلام کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، 10ویں حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اعتماد ساتھی تھے۔ آپ کی دیانت داری اور قیادت کی وجہ سے آپ کو امیر الامت کہا جاتا ہے۔ آپ نے شام کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا اور وہاں کے لوگوں کے دل جیتے۔ حضرت ابو عبیدہ نے جنگ یرموک میں شاندار قیادت کا مظاہرہ کیا اور اسلامی فوج کو عظیم الشان فتح دلائی۔ ناظرین کرام، عشرہ مبشرہ کے 10 عظیم صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ ان کی زندگیوں سے ہمیں تقوی،
ایمان، دیانتداری، سخاوت، عدل و انصاف، علم، بہادری کی تعلیم ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور اپنی زندگیوں کو بھی اسلام کے مطابق گزاریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عشرہ مبشرہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنی رضا اور جنت کی بشارت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔